بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2020 بھی گزر گیا، صوبہ جنوبی پنجاب نہ بن سکا۔ نثار امان۔ پی ڈی ایم کا ملتان میں جلسہ ہوا تھا تو اس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے تقریر کرتے ہوئے یہ مطالبہ پھر دہرایا تھا کہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ یہ علیحدہ صوبہ کی کہانی بھی اب ایک ایسی شیطانی آنت بنتی جا رہی ہے کہ جس کا کوئی اختتام نظر آتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جسے سمجھا جائے کہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے۔ سال 2020 بھی گزر گیا اور شاید اس حکومت کے اگلے 2.25 سال بھی اسی طرح گزر جائیں۔ اب حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور وزراء جنوبی پنجاب کا نام تک نہیں لیتے اور اسی بات کو اپنا کارنامہ گنواتے ہیں کہ یہاں علیحدہ سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ علیحدہ سیکریٹریٹ کا معاملہ بھی اس قدر مضحکہ خیز ہے کہ اسے عوام کے ساتھ کی گئی بڑی دھوکہ بازی میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک ربط اور بیکار نظام کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اختیارات جنوبی پنجاب میں منتقل کر دیے گئے ہیں، جبکہ واقفان حال کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں تعینات ہونے والے افسران کی حیثیت شو پیس سے زیادہ نہیں ہے، اور اب بھی تمام تر اختیارات لاہور میں بیٹھے چیف سیکرٹری، آئی جی اور دیگر صوبائی سیکرٹریز استعمال کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں اگرچہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کے عہدے بانٹ کر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اب یہاں کے معاملات یہی افسران دیکھیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ افسران اب خود بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں صاحب نے دیکھا کہ ملتان میں پی ایچ اے کے زیر اہتمام گل داؤدی کی نمائش ہوئی تو اس کے افتتاح کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کو بلایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ کوئی انتظامی افسر ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ ملتان کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، حتیٰ کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جیسے افسران بھی ان کے استقبال کے لیے نہیں آئے۔ ابھی تک یہاں تعینات ان دونوں بڑے عہدوں کے افسران کو بڑے افسران کی تقرری و تبادلوں کا اختیار بھی نہیں دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر چونکہ آئینی عہدے ہیں، جبکہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا عہدے بھی ابھی تک اپنا آئینی جواز تلاش کر رہا ہے، کیونکہ ایک صوبہ میں صرف ایک چیف سیکرٹری ہو سکتا ہے اور اسی طرح ایک صوبے کا صرف ایک آئی جی ہوتا ہے۔ علیحدہ سیکریٹریٹ بنا دینے سے افسران کی پوسٹیں تو بنائی جا سکتی ہیں، ان کے اختیارات کو چیف سیکرٹری اور آئی جی سے لے کر کسی اور افسر کو تفویض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے، اور جب تک رولز آف بزنس میں صوبائی اسمبلی کے ذریعے تبدیلی نہیں لائی جاتی، اس وقت تک یہ افسران اپنے صوبائی سربراہوں کی نظر کرم کے محتاج رہیں گے۔ آج بھی پنجاب میں بشمول جنوبی پنجاب ڈی ایس پی سے لے کر آر پی او تک افسران کی تبدیلی و تقرری صرف آئی جی کا اختیار ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر کمشنر تک صرف صوبائی چیف سیکرٹری ہی تبدیل یا مقرر کر سکتے ہیں۔ جب ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کے پاس افسران کی تقرری و تبادلے کا اختیار ہی نہیں ہے تو وہ کیوں کر جنوبی پنجاب میں اپنی گرفت قائم کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہاں تعینات ہونے والے بشمول ان دونوں بڑے افسران کی رہنمائی کے لیے لاہور سیکریٹریٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک ایسا مذاق ہے جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس یہ ہے کہ اس سیکریٹریٹ کے ذریعے سے معاملات مزید الجھ گئے ہیں۔ آج بھی اپنے چھوٹے کاموں کے لیے لوگوں کو دور دراز کا سفر طے کر کے لاہور ہی جانا پڑتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی تعیناتی کا مقصد یہ تھا کہ یہاں گڈ گورننس قائم کی جا سکے، مگر اعداد و شمار گواہ ہیں کہ اس طرح کے دھورے سیٹ اپ کی وجہ سے نہ صرف معاملات گمبھیر ہو گئے ہیں بلکہ امن و امان کی صورتحال بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ خراب نظر آتی ہے۔ تحریک انصاف کے وزیر و مشیر بڑی ڈٹائی کے ساتھ علیحدہ سیکریٹریٹ کے نظام کو صوبہ کا متبادل قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک انتظامی ڈھکوسلا ہے جس کے ذریعے عوام کی آنکھوں میں ڈول جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صوبہ کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے، علیحدہ ہائی کورٹ ہوتی ہے اور اپنا مالیاتی نظام ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں علیحدہ سیکرٹری کے لیے شجر ممنوع ہیں، اور محکمہ ایکسائز جو صوبہ کے لیے ریونیو پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے،
اس کا ایڈیشنل سیکرٹری تک تعینات نہیں کیا گیا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ جنوبی پنجاب سے صوبائی حکومت کو کتنے وسائل میسر آتے ہیں اور ان میں سے کتنے جنوبی پنجاب پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ صاف لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے انتخابی مہم میں علیحدہ سیکریٹریٹ کے لیے جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے، ان سے جان چھڑوانے کے لیے علیحدہ سیکریٹریٹ کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ یہاں تعینات ہونے والے افسران کو اختیارات نہ دے کر پنجاب کی انتظامیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حکمرانی آج بھی لاہور سے ہو رہی ہے اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ صرف سنگ و خشت تک محدود ہے۔ ادھر مریم نواز شریف لاڑکانہ جانے کے لیے موٹر وے کے راستے ملتان پہنچی تو مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے شیر شاہ انٹرچینج پر ان کا بھرپور استقبال کیا۔ مقامی رہنماؤں میں سے کئی ایک اس قافلے میں شامل ہو گئے جو غریب خدا بخش کی طرف جا رہا تھا۔ اس طرح یہ پہلا موقع تھا کہ ملتان سے پیپل پارٹی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے کارکن و رہنما بھی شہید بےنظیر بھٹو کی برسی کے لیے غریب خدا بخش گئے۔ پچھلے ہفتہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ملتان میں مقیم رہے۔ انہوں نے حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی۔ اگرچہ اس بار کورونا کی وجہ سے کسی بڑے پیمانے پر تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، تاہم مزار کو غسل دینے، امتدادیہ اور اختتامیہ دعا کی صورت میں زائرین اور مقامی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ملتان میں قیام کے دوران شاہ محمود قریشی نے پی ڈی ایم کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کے استعفے کبھی نہیں آئیں گے۔ ان استعفوں کی وجہ سے پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا ہوں گے اور یہ خود بخود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔